الحمدللہ کئی کٹھن اوقات میں، کئی سخت مشکلات میں اس وظیفے کو کیا ہے۔ آپ کو بھی اس چیز کی میں اجازت دیتا ہوں، کبھی بھی ایسی کوئی سخت چیز آ جائے، حل ہونے جیسی لگتی نہیں ہے اور ڈر سوار ہو، ایک دن میں اس آیت کریمہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے علاوہ دوسری آیت ہے وہ 16ویں پارے کے آخر میں، نعم المولا و نعم النصیر، دو حصے ہیں، ایک حصہ یہاں ہے ایک حصہ وہاں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کو تعداد کے اعتبار سے 786 مرتبہ پڑھے، کیسی بھی سخت مشکل ہو اللہ آسان فرمائے گا۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے حاکموں کا دل اللہ پگھل دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، اور کوئی ایسی مصیبت جس کے حل کی صورتیں نظر نہیں آتی، ان آیتوں کی برکت سے وہ ایسے ختم ہوتی ہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ تو بہت ساری ادھر ادھر دوسروں کے ہاتھ میں پڑ جانے سے بہتر ہے قرآن نے جو سکھایا ہے وہ کر لو اپنی۔ لوگ آسانی چاہتے ہیں نا، آج لوگوں کو آسانی چاہیے، پڑھنا کچھ نہیں ہے، صرف دھاگا چاہیے، تعویذ چاہیے، آپ پڑھ دو نا، ہم کیوں پڑھیں، یہی کہتے ہیں لوگ۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ قرآن کے حافظ ہیں، آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ پڑھ دو، ہم ہی پڑھیں سب۔ عزیزان گرامی، تم بھی تو مسلمان ہو، تمہیں بھی اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، تمہیں بھی اللہ نے زبان دی ہے، تو عمل کے اعتبار سے تھوڑا تم آگے بڑھو، تھوڑا ہم آگے بڑھیں، اور دونوں مل کر کے ایک تاثیر پیدا ہو۔ عمل کے اندر تاثیر ہے، لہذا اس آیت کریمہ میں میں یہ وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، عورتیں بھی اور مرد حضرات بھی، اور جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے تب تک پڑھو، اور مقصد حاصل ہو جائے تو پھر تھوڑی سی تعداد کنٹینیو کے لیے باقی رکھو، چاہے تو دن میں 21 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا جو بھی ہو، آگے کنٹینیو کے لیے تھوڑی سی تعداد اس پر مواظبت رکھو، پھر دیکھنا کہ کوئی تم سے سختی سے بات تک نہیں کرے گا، ہزار وہ دشمنی کرے لیکن سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہی صحابہ کی تاثیر، ان کا جو اثر تھا، ان کا جو رعب تھا۔ کفار و مشرکین بہت کوششیں کرتے لیکن ان کے سامنے بات کرنے کی جرأت نہیں کر پاتے، ہمت نہیں کر پاتے۔ خیر، آیتیں یہ بتاتی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو، دلوں کا قرار اور سکون کا حاصل نہ رہنا، یہ انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور کرتا ہے۔ کبھی کبھار اچھا خاصا آدمی، لیکن اس کے اندر جو ہلچل ہے، اس کے اندر جو بے قراری ہے، وہ لوگوں کو معلوم نہیں، اور وہ چند دنوں کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ اس نے سوسائڈ کر لیا، اپنے گھر میں لٹک کر کے، یا اپنے آپ کو جلا کر کے، یا اپنے آپ کو کسی پانی میں غرق کر کے خود کو اس نے ہلاک کر لیا۔ یہ ہلاکت خود سے سوسائڈ کے جو آج نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کا ہونا، سکون کا نہ ہونا۔ اے میرے عزیزو، اس قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی تو بتایا ہے، دوا خود اللہ نے بتایا ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے قلب کو اس نے بنایا، دل کو اس نے بنایا ہے۔ دنیا نے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ نہیں بنایا، یہ سب رب ذوالجلال کے کارہائے نمایاں ہیں، قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور اس نے جب قرآن میں ایک ہی آیت میں دو جگہوں پر یوں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر اللہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، علاج بھی ہے، اور اسی سے دور بھاگ کر کے آج لوگ بے قراری میں ہیں۔ میں نے شاید پچھلے ذکر کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا ہوگا کہ اولیاء کاملین جو ہندوستان آئے، یا پھر دوسرے مقامات پر جو صوفیاء اکرام ہیں، صوفیاء اکرام نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ آج مثال کے طور پر آپ ہم سب کو اگر سنتے ہیں مجھے، تو ظاہر سی بات ہے میری اور دوسری چیزیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، لیکن تقریر معلوم ہے کہ یہ مشہور ہیں اپنی تقریر سے یا بیان سے، یہ ایک چیز معلوم ہے۔ اولیاء کاملین کا ایسا کون سا بڑا ہتھیار تھا، کون سا بڑا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ تبلیغ اسلام کرتے تھے؟ وہ تقریریں زیادہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو دھلتے تھے۔ اس چیز سے ہم بہت دور آ چکے ہیں۔ آج جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں، قلب کی صفائی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج ڈھونڈ کر کے نکالو، بہت سارے بچے پریشان ہیں، جو کچھ تحقیق طلب ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہیں، وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آج بھی ایسی کوئی خانقاہ ہے جہاں دلوں کی مرض کا، دلوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے؟ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں ہم بھی اسی انتظار میں ہیں، ہم بھی اسی تلاش میں ہیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا سے یہ سب چیزیں اٹھ گئی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ترکی کے مشائخ آج بھی علاج کرتے ہیں،
مصر کے بعض شاذلی مشائخ ہیں جو اپنے مریدین کی آج بھی تربیت کرتے ہیں. میں ان کی خانقاہوں میں بیٹھا ہوں جہاں وہ رزق سے لے کر کے ذکر کے تمام مقامات، مراتب، دن اور رات کے تمام تر جو ڈسپلن ہو سکتا ہے راہ سلوک کا، وہ ساری چیزیں آج بھی بتاتے ہیں. لیکن یہ ماحول ختم ہو چکا جو صوفیہ اکرام کا تھا. آپ سلسلہ چشتیہ کے جتنے مشائخ کو آپ دیکھیں گے ہندوستان آئے ہیں، ان کے ذکر ہی مشہور ہیں. حضرت خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مشہور ہے. ختم خواجگان میں بھی ان کے بعض اذکار شامل کیے گئے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا حال تو یہ ہے کہ قبر میں گئے خود سے بنی بنائی ہوئی اور بند کروایا اور 9 سال تک ذکر الہی میں مشغول رہے. باہر کسی نے ان کو دیکھا نہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی، وجدانی کیفیت طاری ہوتی. بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کیسے یہ رہ سکتے ہیں 9 سال 10 سال 8 سال 11 سال، جو بزرگوں کے متعلق یہ روایات ملتی ہیں. میرے عزیزو، عقل یہاں آ کر کے رک جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں. میرے عزیزو، یہ لوگ جو اہل اللہ ہیں، جب دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے، کھانے پینے کی کوئی ان کو احتیاج ضرورت نہ رہتی، اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا بن جاتا اور اس غذا کا کوئی فضلہ نہیں نکلتا. ہم کو جو حاجتیں ہوتی ہیں پیشاب پخانے وغیرہ کی، تو ہم تو جسمانی غذا کھا رہے ہیں تو پھر اس کا کچرا بھی نکلنا ہے. لیکن جس کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے، اس کا کچرا کہاں سے آئے؟ تو ان اولیاء کاملین کو کبھی ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہوئی جو وہ مجاہدے کے دوران زندگی گزارتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی بھر انہیں کبھی ضروریات نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں محو ہو جاتے تھے تو دنیاوی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر لیتا تھا. میرے عزیزو، میں 2 باتیں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا. جب ہم اپنا مقصد اصلی بھول جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی. ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں. ہمارا اصل مقصد ہی یہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں نے اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا. تم دن رات اپنے مشغلے کرتے رہو، کام کاج کرتے رہو، لیکن اپنے رب کو بھول کر کے نہیں. مثال کے طور پر تمہاری اگر دکان ہے، تم نے دکان شروع کی بسم اللہ کہہ کر کے، دکان میں بیٹھے اللہ کو یاد کیا. ضروری نہیں کہ ہر 2 منٹ پر 1-2 رکعت پڑھتا بیٹھا ہو، ضروری نہیں ہے. آپ گلے پر بیٹھے ہیں، دکان میں تجارت کر رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھ کر کے گئے تھے، ظہر کی نماز میں واپس آئے تو فرمایا گیا اس کا پورا دکان میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے. وہ اللہ کے ذکر میں ہی اس کا وقت گزرا ہے. وہ ظہر سے لے کر عصر پھر اگر اپنی تجارت میں مشغول رہا، وہ بسم اللہ کہہ کر کے تجارت شروع کیا، عصر کی اذان ہوئی، واپس اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ گیا تو فرمایا گیا کہ صرف یہ ظہر اور عصر کاؤنٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بیچ میں جتنا وقت اس نے دکان میں لگایا وہ بھی سجدوں کی برابر عبادت میں شمار ہو. تو اس طرح سے تو بندہ اپنی پوری زندگی کو، اپنے پورے دن اور رات کو عبادتوں میں لگا سکتا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ جن اوقات میں رب تمہیں پکارے، اللہ تمہیں بلائے، ان اوقات میں ضرور حاضر ہو جانا. ایک بڑی پتے کی بات میں کرتا ہوں. آج جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ غافل کیا ہے، جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ غافل کیا ہے نوجوان بچوں کو آج، وہ موبائل ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، صحت بھی تباہ و برباد ہے، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا. آنکھیں خراب ہو چکی ہیں، کئی لوگوں کے ہاتھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، کئی لوگ اپنے ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، صرف اس کے جو موبائل کے ریزز ہیں اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم چھوڑتے نہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر کے پورا ختم کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کا استعمال جن کاموں کے لیے ہے ٹھیک ہے، لیکن اسی سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا بھی چاہیے تھا. اسی موبائل سے ہی میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا، لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا. موبائل کی ایجاد، موبائل کی بنیاد کس کام کے لیے رکھی گئی؟ یہ صرف کمیونیکیشن کے لیے ہے نا. موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، فلاں جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو کال کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، آپ نے ملایا نمبر، بات کر لی. شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے ہی کام کے لیے تھا نا. زیادہ سے زیادہ میسج فارورڈ کر سکتے تھے، میسج وہ دیکھتا، آپ کو ریپلائی کر دیتا، اتنا ہی کام تھا. کال ہو سکتی تھی، میسج ہو سکتا تھا، اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا، کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، آپ کال کریں، ادھر سے کال آئے، اٹھائیں، بات کریں، یہی کام کے لیے موبائل کی موبائل میں ترقی ہوتی گئی. موبائل میں
और तरक्की होती गई। चंद दिनों के बाद इसमें म्यूजिक आई, इसमें गाने भी आए, सुनने वाली चीजें आई। चंद दिनों के बाद और तरक्की हुई कि इसमें फोटो लिया जा सकता था, वो भी छोटी साइज का। फोटो की हद तक चलता रहा। उसके बाद फिर वीडियो आई इसके अंदर, फोटो वीडियो गैलरी तक तो ठीक था। उसके बाद अब इसमें ही इंटरनेट की पूरी दुनिया डाल दी गई। अब इसमें वेबसाइट भी खुलने लगी। जो टेलीविजन में देख सकता था वो सबका सब मोबाइल में देखने लगा। इस तरक्की को मोबाइल ने तकरीबन 10 सालों में या 20 साल लगे इसको, 20 साल में ये इस तरक्की को पहुंच चुका है कि अपनी सारी दूसरी चीजें पीछे छोड़ दिया। टीवी का भी वो आज मकाम नहीं रहेगा जो मोबाइल का है। घर के लैंडलाइन का भी कोई अता पता नहीं है। मनी ऑर्डर, खत, पोस्ट कार्ड, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी। मोबाइल सबकी जगह ले चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है मोबाइल। फिर मैं तवज्जो दिला रहा हूं, इसका असल काम क्या था? कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कॉल करना। मोबाइल इधर से उधर दो लोगों की बात कराता था। लेकिन मेरे अजीजों, इन 20 सालों में इस मोबाइल को देखो, आज ये तरक्की इतनी कर चुका कि पिक्स आ गई, वीडियोस आ गई, इंटरनेट आ गया, इसके अंदर गेम्स आ गए, सब आ गए। लेकिन चाहे तुम कुछ भी देख रहे हो मोबाइल ओपन करके, अगर किसी दूसरे ने कॉल किया तो वो उसी वक्त कॉल आती है या नहीं आती? तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन शो करता है या नहीं करता? तुम फेसबुक देख रहे हो, कॉल आती है कि नहीं आती? तुम वीडियो देख रहे हो, अगर किसी ने कॉल किया तो उसी वीडियो के बीच में ही ये बजा करके दिखाता है कि कोई तुम्हें बुला रहा है। गेम खेल रहे हो तुम, अंदर चाहे जितने फोल्डर के अंदर चले जाओ, लेकिन अगर किसी ने कॉल किया तो वो गेम वहां रुक जाती है और कॉल बजने लगती है। इसका मतलब यह है कि जिस काम के लिए ये शुरू हुआ था वो आज तक अपना मकसद नहीं भूला। आज तक उसकी तरक्की बहुत हो चुकी है, उसमें बहुत सारी तरक्कियां आ गई, इंटरनेट की पूरी दुनिया आ गई। लेकिन वो कम्युनिकेशन के लिए जो शुरू किया गया था वो आज भी कर रहा है काम। तुम इस मोबाइल में 1000 काम कर रहे हो, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें कॉल किया तो उसी कामों के बीच में ही वो तुम्हें बजा के दिखाएगा, घंटी बज जाएगी। मेरे अजीजों, इस मोबाइल से ही ये भी सीखना चाहिए, इंसान का मकसद असली अल्लाह की इबादत है। तुम चाहे जितनी भी तरक्की कर चुके हो, आज तुम घास फूस की मस्जिदों से संगे मरमर की मस्जिदों में आ गए। आज तरक्की के जमाने में तुम घोड़ा गाड़ी नहीं मर्सिडीज में घूम रहे होंगे, तुम आज यक्का गाड़ी में नहीं बल्कि प्लेन में सफर कर रहे होंगे, ट्रेन में सफर कर, बहुत तरक्की कर चुके हो। लेकिन इसी से अगर सीख सकते तो सीख लेते। आज भी अगर अल्लाह की पुकार आ जाए तो मुझे इन कामों को छोड़कर उसी के बारगाह में हाजिर होना चाहिए। ये मशीन है, एक आला है, उस मशीन ने आज तक अपना मकसद नहीं फरामोश किया। जिस काम के लिए इसको बनाया गया था वो मोबाइल आज भी वो काम कर रहा है, अगरचे उसमें बहुत तरक्की हो गई। तुम तो इंसान हो। हदीस पाक में है, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वहां मुर्दे रहते हैं। उस घर में मुर्दे रहते हैं। किसके घर में मुर्दे रहते हैं उनको खुद मालूम होना चाहिए। औरतों को चाहिए कि कुरान की तिलावत करें, बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक एक रिवायत मिलती कि जब कहत आ गया लोग परेशान थे लेकिन आप खुशहाल थे और आपके पेशानी पर जरा बराबर बल नहीं। कुछ लोगों ने पूछा, कहत साली का कुछ खौफ नहीं आपको? कहा नहीं, डर नहीं है, इसलिए कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, जिसके घर में उसकी बच्चियां या बच्चे सूरह वाक़िया पढ़ते हैं वो कभी मोहताज नहीं। मैं अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया की तिलावत रोजाना करवाता हूं, मुझे कहत का कोई खौफ नहीं। अज़ीज़ा निगरामी वक़ार, आप भी क्या अपने बच्चों और बच्चियों को इस तरह की रूटीन में लगाते हैं? खुद को भी तो चाहिए। आज चलो कुरान उठाने में अगर तुम्हें भारी लगता है तो हर एक के मोबाइल में आ चुका है। मोबाइल तो ऐसा तुम्हारा यार है कि इससे दूर रहते नहीं हो, न सोने के वक्त, न खाने के वक्त, न तहारत में जाने के वक्त, कहीं नहीं छोड़ते उसको। इतना करीबी ये लंगोट यार है, उसके बावजूद इसके इस्तेमाल में कभी इसके नसीब में इसकी स्क्रीन पर कुरान खोलना नहीं आता। डाउनलोड कर लो, कुरान पाक रख लो, कभी तो निकालो कुरान पाक। अगर देख के पढ़ नहीं सकते तो कम से कम रिकॉर्डेड कुरान पाक की आवाजें, उसमें सैकड़ों कारियों की कुरान की तिलावत महफूज है। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे पास देख करके पढ़ने का इतना मौका नहीं मिल रहा है तो तुम एयरफोन लगा करके गंदे और गलीज गाने सुनने से बेहतर है कि कुरान के नगमे सुन लो। अपने कानों में एयरफोन लगा करके बहुत सारी चीजें तुम सुनते रहते हो, कुरान सुनो। अगरचे तुम्हें समझ में ना आए लेकिन एक बात याद रखो, कुरान बारिश है, तुम्हारे दिल को धोता रहेगा। जिस कदर आयतें तुम्हारे कानों में पड़ती जाएंगी उतना तुम्हारे दिल का मैल ये धोता रहेगा। कुरान सुनना भी इबादत है, पढ़ना भी है, सुनना भी इबादत है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा नाइंसाफी हमने कुरान के साथ नहीं की? हमारी कौम ने। आज ये कुरान सबसे ज्यादा दूर हो गया। बचपन में हम अपने बच्चों को कुरान सीने से लगा करके भेजते थे मदरसों, यही आज भी मामूल है। बच्चा जब मदरसे आता है तो सीने से लगा करके आता है, कुरान हो कि पारा हो कि कायदा हो।
لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ بیگ پورا پیٹ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے. کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے. بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر, بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد. لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے, اس کو آگے کر لیتا ہے, قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا, ختم قرآن کی محفل ہو گئی, اس کی ہدیہ ہو گیا, اس میں لڈو لایا, گل پوشی کیا, استاد کو نذرانہ دے دیا, اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا. اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو, کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن. ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا, اب دوبارہ نہیں پڑھے گا. قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے, موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو. اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے, ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا, بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے, کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے, ڈر سے, تو قرآن ہے. قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا, اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا, وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا. آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے, میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. برسوں ہو جاتے چھوا نہیں, مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں, ہفتے ہو جاتے. میرے عزیزو قرآن کو اٹھاؤ. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں, کوئی شرم اور عیب کی بات. میرے استاد گرامی, میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے خود دیکھا 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے, جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی, گلے کی آواز میں تکلیف تھی, کان میں سننے میں تکلیف تھی, اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے. قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے, لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں. کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد. اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے, جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں, ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں. لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں. میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں, پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے, نہ جھجک نہ عیب. بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے, تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے, زبان سلامت ہے, پڑھ لو اس کو, ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی, قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے, حضور صاحب قرآن ہے, قرآن ان پر اترا ہے, وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا, اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا, ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا. حضور دعا کرتے تھے, اللہ کے نبی دعا کرتے تھے, تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا, ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں, پکڑا ہی نہیں, کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو, مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے. عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا, اس کو صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے. قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے. ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے, لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں. قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے, تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے. جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے, جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے. تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے, اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے جب چھوئیں گے نہیں اس کو, پکڑیں گے نہیں اس کو. جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں. عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا, اللہ ماشاء اللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا, اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے, فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں, گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں. قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی, اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے. رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں, یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اتارے. نہیں میرے عزیزو, قرآن تمہارے لیے اتنا عام ہو جائے, اتنا عام کہ تم اپنے دنوں کی ابتدا قرآن سے کرو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس اوج پر پہنچائے گا. اقبال نے یہی کہا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم خوار ہیں تاریخ قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آج جو زمانہ ہمیں اپنا سخت چہرہ دکھایا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تم درس قرآن کو بھول بیٹھے. مجھے بتاؤ, میں کسی کی ہجو نہیں کرنا چاہتا, توہین نہیں کرنا چاہتا. سینکڑوں مسجدیں ہوں گی, سینکڑوں مسجدیں اللہ نے توفیق دی ہے, میں شکر بھی بجا لاتا ہوں, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز کے بعد بیٹھ کر کے کوئی تفسیر قرآن کا درس ہو رہا ہو؟ کہاں ہے؟ میں زیادہ اس کو پریفر اسی لیے کرتا ہوں, میں اپنے جلسے چھوڑ دیتا ہوں لیکن قرآن کی تفسیر کو نہیں چھوڑنا چاہتا.
پھر بھی ایمرجنسی آ جائے تو الگ مسئلہ ہے. میں نے یہ محسوس کیا میری اپنی زندگی میں. آج تقریباً 10 سال ہو گئے قرآن کی تفسیر عرض کرتے